الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وبعد قال اللہ جل وعلا فی کتابہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ وقال سبحانہ وتعالی فی سورة النحل فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ احباب گرامی، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء کے مطابق اب اس امت کے رہنمائی کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء کرام کے کندھوں پہ ہے۔ علماء کرام اس امت کی دینی امور میں رہنمائی کرنے کے لیے جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی نمایاں سرگرمی وہ یہ ہے کہ امت کو اپنے دینی مسائل میں، اپنی عبادات میں، معاملات میں، وہ معاملات ڈائریکٹلی دین سے متعلق ہوں یا وہ دنیا کے ہوں جہاں پہ آپ کو دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے، علماء ان تمام چیزوں میں آپ کو قرآن و سنت سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ جو ایکٹیویٹی ہے علماء کی، یہ ان کی خدمت میں سے ایک بہت نمایاں حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے، اور علماء کی یہی ایکٹیویٹی آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ ہم منصب افتاء اور مفتی اور مستفتی کے آداب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس کے 3 محور ہیں۔ پہلا محور ہمارا منصب افتاء ہے، دوسرا آداب مفتی، اور تیسرا ہے آداب مستفتی۔ تو جو ہمارا پہلا محور ہے وہ 5 پوائنٹس پہ مشتمل ہوگا۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ہے فتویٰ کا معنی اور مفہوم اور اس کے ارکان، معنی الفتویٰ و ارکانہا۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے الفرق بین الفتویٰ والحکم۔ تیسرے نمبر پہ ہم فتویٰ کی شریعت اسلامیہ میں اہمیت کو بیان کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ ہم وہ وسائل ذکر کریں گے جن کے ذریعے آپ امت تک اپنے فتویٰ کو پہنچا سکتے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ فتویٰ کے لیے احتیاط کی ضرورت اور فتویٰ دینے کے لیے تیاری اور مشق کی ضرورت و اہمیت پہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا پہلا محور مکمل ہو جائے گا۔ اگر وقت بچا تو پھر ہم دوسرے اور تیسرے محور کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کریں گے۔ پہلے کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے، اگر وقت ہوا تو دوسرے اور تیسرے پہ بات کریں گے۔ تو پہلا محور ہمارا ہے منصب افتاء، فتویٰ کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ہے معنی الفتویٰ و ارکانہا۔ فتویٰ اگر آپ لسان العرب میں دیکھیں تو فتویٰ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ یا اس کا مادہ فا، تا اور یا ہے۔ یہ فا، تا اور یا یہ الفاظ اسی طرح قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم۔ یہ فتن کا جو لفظ ہے فتح،
یہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نیا نیا جوانی میں پہنچا ہو. حدیث و عدم بالشباب یا حدیث السن، جو نیا نیا جوانی کی عمر کو پہنچا ہے اور صحیح مضبوط ہے، پاورفل ہے، اس کے جسم میں طاقت موجود ہے، اس کو فتح کہا جاتا ہے. یہی لفظ فتویٰ میں موجود ہے. فتویٰ جو ہے افتاء، یہ مصدر ہے باب افتا یفتی کا. آپ کہتے ہیں افتاہ فی الامر، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ابانہ لہو. اور جب آپ کہتے ہیں استفتیتہ فافتانی، تو اس کا معنی ہوتا ہے سألتہ فاجابنی. تو جو افتاء ہے سوال کرنا، استفتاء یہ استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے معنی میں، اور جو افتاء ہے یہ استعمال ہوتا ہے کسی کو اس کے کیے ہوئے سوال کا جواب دینا، کسی کے پاس جو اشکال تھا اس کے اشکال کو دور کرنا، بات کو واضح کر کے اس کے سامنے پیش کر دینا. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ فتح کا جو لفظ ہے یہ نئے نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو نیا نیا جوان ہوا ہو، نوجوان ہو. تو یہ معنی یہاں فتویٰ میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے اس کے جسم میں مضبوطی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا فتویٰ تب فتویٰ کہلائے گا جب آپ کے فتوے میں اس نوجوان جیسی طاقت موجود ہے. فتویٰ اب تب کہہ سکتے ہیں جب آپ کا فتویٰ دلائل پہ مبنی ہے. تو جو چیز آپ کی دلیل پہ مبنی نہیں ہے اسے اصولی طور پہ فتویٰ کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. فتویٰ تبھی ہوگا جب وہ حدیث السن ہو، آپ نے اس کا جو اشکال ہے ابھی اٹھا کے اسے جواب دے دیا. جو اشکال اس کے سامنے موجود تھا، اشکال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، آپ نے اس اشکال کا نیا جواب دے دیا، اور جواب ایسا دیا ہے جو حدیث العہد بالشباب کی طرح. حدیث العہد بالشباب جو آدمی تھا، نیا نیا جوان ہوا تھا، اس آدمی کی قوت اور طاقت رکھنے والا، مضبوط دلائل والا آپ نے اسے جواب دیا ہے. تو یہ آپ کا جواب فتویٰ کہلائے گا. جو آدمی آپ کو جواب دے رہا ہے اسے مفتی کہا جاتا ہے. افتا یفتی افتاءً، اس کا اسم فاعل ہوگا مفتی. اور مفتی جو کچھ کہتا ہے آپ کے سوال کے جواب میں، جو کچھ مفتی کہتا ہے اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً فتویٰ کا لفظ معروف ہے، اسی معنی میں فتیہ، فتویٰ یا فتویٰ، یہ تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی جمع فتاوی یا فتاویٰ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، فتاوی بھی اور فتاویٰ بھی. اب یہاں تک یہ تھی فتویٰ کے لفظ کی لغوی تشریح کہ فتویٰ لفظ کیا ہے. اب ہمارے اس فن میں فتویٰ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تو فتویٰ کا جو لفظ ہے یہ اس کی مختلف تعریف اور ڈیفینیشنز کی گئی ہیں. میں 2-3 تعریفیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سادہ سی جو اس کی تعریف ہے وہ ہے الاخبار بحکم الشرعی لا علی وجہ الالزام. الاخبار بحکم الشرعی لا علی وجہ الالزام، شریعت کا جو حکم پہلے سے موجود ہے. الاخبار صرف مفتی نے خبر دینی ہے، کس چیز کی؟ بحکم الشرعی، شریعت کے حکم کی، جو حکم اللہ رب العزت نازل کر چکے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم بیان کر دیا ہے. وہ حکم آپ نے سائل کو بتانا ہے. مطلب آپ کوئی نیا حکم کریٹ نہیں کریں گے. مفتی کا کام
کچھ جنریٹ کرنا، کوئی نئی چیز کریٹ کرنا نہیں، آپ وہ حکم اس تک پہنچائیں گے جو اللہ رب العزت کے فرمان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، وہ حکم آپ نے سائل تک پہنچا دینا ہے، لا علی وجہ الالزام، آپ کے اس جواب میں الزام نہیں ہوگا، آپ اس کو اس جواب کے ماننے پہ مجبور نہیں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ ہم تھوڑا آگے جا کے اس کی وضاحت کریں گے، ابھی ہم فتویٰ کی کچھ تعاریف اور دیکھتے ہیں۔ جو فتویٰ ہے یہ تبیین الحکم الشرعی للسائل عنہ، فتویٰ کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ ہوتا ہے تبیین الحکم الشرعی، شرعی حکم آپ نے واضح کرنا ہے للسائل عنہ، سوال کرنے والے کے لیے۔ تو اس میں بھی جیسے پیچھے تھا کہ آپ نے اخبار ہے، صرف آپ کے پاس مفتی کے پاس اختیار کیا ہے؟ اخبار کا، اور یہاں پہ تبیین الحکم الشرعی آپ نے تبیین کرنی ہے۔ جب آپ تبیین کر رہے ہیں تو وہی جو بات پہلے ہم ذکر کر چکے کہ اس میں الزام نہیں ہوگا، آپ کی بات میں الزام نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کہیں گے کس کو؟ للسائل عنہ، جو سوال کر رہا ہے اس کے سامنے آپ یہ بات کریں گے۔ فتویٰ دیا کسے جاتا ہے؟ اس آدمی کو جو آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ ظاہر ہے جب سوال پیدا ہوگا تو آپ اس کا جواب دیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انفیکٹ سوال پیدا ہوا نہیں ہوتا، عملی طور پہ سوال فیلڈ میں پیش نہیں آیا ہوتا، بعض اوقات فرضی سوال پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات مزید واضح ہونی چاہیے، میں اپنی طرف سے سوال کریٹ کر لیتا ہوں، خود سے سوال بناتا ہوں اور خود سے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو افتراضی فقہ کہا جاتا ہے، اور یہ چیز معروف ہے آپ کے ہاں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ سود کے حوالے سے کوئی سوال کر لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہاں بیٹھے آپ سود کا کاروبار نہیں کر رہے، آپ تجارت کے حوالے سے کوئی سوال کر لیتے ہیں، حالانکہ آپ یہاں بیٹھے تجارت تو نہیں کر رہے، تو یہ فرضی سوال ہے۔ فرضی سوال مفتی خود بھی بنا سکتا ہے، اس کے سامنے فرضی سوال پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو فتویٰ ہے اس میں سے جو سائل ہے، پہلے میں نے بات کی کہ فتویٰ دیا کس کو جائے گا؟ سائل کو، تو کبھی کبھی فتویٰ میں سے سائل سکپ ہو جاتا ہے، سائل حقیقی طور پہ موجود نہیں ہوتا، اس کو بنا دیا جاتا ہے، میں خود سائل بن کے خود ہی جواب دے دوں، یا میرے سامنے جو دراصل سائل نہیں ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہے، اسے عملی طور پہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جو باتیں کی ہیں، ان میں ہم نے فتویٰ کے ارکان پڑھ لیے ہیں۔ فتویٰ میں کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ فتویٰ کے ارکان میں ایک تو مفتی ہے جو سوال کا جواب دے گا، دوسرا مستفتی ہے وہ جو سوال کرنے کے لیے آیا ہے، اور تیسری کون سی چیز ہوگی؟ تیسرا وہ سوال ہوگا جو پیدا ہوا ہے، جس چیز کے بارے میں سوال پیدا ہوا ہے اسے مستفتیٰ فیہ کہیں گے۔ تو یہ فتویٰ کے 3 ارکان ہیں، مفتی، مستفتی اور مستفتیٰ فیہ، وہ چیز جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں سوال پیدا ہوا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ فتویٰ اور حکم میں فرق کیا ہے۔ ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہم نے جاننا کیوں ہے؟ اس فرق کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ کہیں آپ فتویٰ یا فیصلہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر آپ کو کرنی پڑ جائے تو آپ کہیں اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر جائیں، آپ اپنے اختیارات سے
تجاوز نہ کر جائیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ فتویٰ اور فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے آپ اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے، جبکہ دراصل وہ آپ کے دائرہ کار میں وہ چیز داخل ہو۔ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں فتویٰ اور فیصلہ یا حکم میں فرق جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتویٰ اور حکم یا فیصلہ، قضاء، یہ دونوں کیا کسی چیز میں متفق ہیں؟ جی ہاں، فتویٰ اور قضاء یا حکم یا فیصلہ یہ ایک چیز میں متفق ہیں اور بہت سی چیزوں میں ان میں اختلاف ہے۔ متفق کس چیز میں ہیں؟ آپ فیصلہ کر رہے ہیں یا آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ انت مطالب ایھا المفتی و ایھا القاضی، آپ کی دو حیثیتیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہے، آپ مفتی ہیں یا آپ قاضی ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی یہ دونوں چیزیں یکون مبنیاً علی ما اتی بہ الشارع الحکیم، آپ کی یہ دونوں چیزیں شریعت کے تابع ہوں گی۔ اگر آپ مفتی ہیں تو اس پیدا ہونے والے سوال کا، اس اشکال کا جواب آپ پیش کریں گے اللہ رب العزت کے فرمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی ہوئی وضاحت سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں بطور دین ہمارے سامنے پیش کیا ہے، آپ مکلف ہیں، آپ ملزم ہیں، آپ مطالب ہیں اس بات کے ساتھ کہ آپ وہیں سے اس کو سوال کا جواب نکال کے دیں۔ جو دلائل شریعت کے آپ کے پاس موجود ہیں، ان دلائل کے تابع رہتے ہوئے آپ فتویٰ دیں گے تو وہ آپ کا فتویٰ ہے۔ اگر آپ کی ہوا، آپ کی خواہشات، آپ کی ذاتی بلا دلیل رائے، اگر ذاتی رائے آپ کی دلیل کے ساتھ ہے تو وہ ذاتی رائے نہیں، وہ دلیل ہے۔ آپ کی بلا دلیل ذاتی رائے اگر فتوے میں داخل ہوتی ہے تو پھر آپ کا وہ فتویٰ خلاف شریعت ہے، وہ شرعی فتویٰ کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور اگر آپ قاضی ہیں، آپ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی جھگڑا پیش کیا گیا ہے، تو بھی آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے کا پروسیجر اور اس کے لیے آپ نے فیصلہ کرنے کے لیے جو ٹولز استعمال کرنے ہیں، جو دلائل استعمال کرنے ہیں، وہ سب کچھ آپ کا شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ آپ فیصلہ کرتے ہوئے دلائل تو قرآن و سنت کے ملحوظ رکھتے ہیں، پروسیجر آپ قرآن و سنت والا ملحوظ نہیں رکھتے۔ فیصلے کا شرعی پروسیجر کیا ہے؟ ان تسمع من الثانی کما سمعت من الاول، آپ نے ایک بندے کی بات سنی، اس کی بات سن کے کہ فلاں نے مجھ پہ بہت ظلم کر دیا، آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں، تو آپ کا یہ جو فیصلہ ہے شرعی نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں، فتوے میں اور فیصلے میں، آپ کا پروسیجر ہو، آپ کے دلائل ہوں، آپ کے ٹولز ہوں، آپ ان ساری چیزوں میں پابند ہیں کہ آپ جو بھی فتویٰ اور فیصلہ کریں گے آپ کا وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس چیز میں یہ دونوں چیزیں متفق ہیں، فتویٰ اور فیصلہ دونوں چیزیں متفق ہیں۔ دونوں چیزیں اگر آپ کی قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کا فیصلہ بھی رد ہے اور آپ کا فتویٰ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ان دونوں میں فرق ہے، پہلا ہے کہ قاضی اور مفتی کے عمل میں فرق ہے۔ قاضی اور مفتی کے عمل میں فرق ہے۔ یہ چیز میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو مفتی کا عمل ہوتا ہے وہ اخبار ہوتا ہے۔ ہم ڈیفینیشن میں یہ چیز بیان کر چکے کہ مفتی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اخبار یا تبیین۔ آپ کے پاس جو دلائل موجود ہیں، جو حکم آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے سائل کے لیے اس کو واضح کر دینا ہے، آپ نے اسے بتا دینا ہے،
قرآن مجید کی فلاں آیت میں اللہ کا یہ حکم موجود ہے، شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں فرمان میں، فلاں کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی ہے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے۔ اسے دلیل سمجھ نہیں آئی، تبیین کر دیں، اخبار کر دیا، اسے سمجھ نہیں آئی، تبیین کر دیں، مفتی کا کام ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ قاضی ہیں تو آپ کے سامنے صرف اشکال نہیں ہے، قاضی کے سامنے صرف اشکال نہیں ہوتا، جھگڑا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے ایک جو حکم ہے اس کا انشاء کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایک حکم پیدا کر کے اس صورتحال کے مطابق ایک نیا حکم آپ نے ان کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ وہاں بھی مطالب ہیں، آپ پابند ہیں کہ آپ شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، لیکن شریعت میں عین اسی جھگڑے کا، اس معاملے کا حکم موجود بعین ہی نہیں ہوتا، آپ نے دلائل کو دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا فرق ہے کہ جو مفتی کا عمل ہوتا ہے وہ تبیین اور اخبار ہوتا ہے، اور جو قاضی کا عمل ہے وہ انشاء الحکم ہوتا ہے۔ دوسرا فرق ہے ان دونوں میں مجال کے اعتبار سے، میدان یا فیلڈ کے اعتبار سے۔ جو فتویٰ ہے آپ کا یہ عام ہے، فتویٰ آپ سے کوئی کسی بھی چیز میں لے سکتا ہے۔ جتنے دینی معاملات ہیں یا جو دنیاوی معاملات ہیں جو کسی طرح دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان سارے معاملات میں آپ سے کوئی فتویٰ لے سکتا ہے۔ جو فتویٰ کا مجال ہے وہ واسع ہے، بہت وسیع میدان ہے، جبکہ جو قضاء ہے، اب کوئی کورٹ میں نہیں جاتا یہ پوچھنے کے لیے کہ ظہر کی نماز کا وقت کب ہوگا، روزہ میں نے افطار کب کرنا ہے، یہ پوچھنے کوئی جج یا قاضی کے پاس نہیں جاتا۔ عبادات کے جتنے معاملات ہیں، جتنی عبادات ہیں، ساری کی ساری عبادات قاضی کے تحت نہیں آتی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اکیلے مفتی کی۔ تو قاضی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مفتی کی بھی ہیں۔ جو قاضی کی ذمہ داری ہے وہاں مفتی بغیر الزام کے فتویٰ دے سکتا ہے۔ ایک بندے نے قتل کر دیا ہے، کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تو آپ فتویٰ دے سکتے ہیں جی قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اس بندے کو پکڑو اور قتل کر دو، یہ آپ حکم دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ الزام آپ کا کام نہیں، لیکن فتویٰ آپ دے سکتے ہیں ان تمام معاملات میں، جن معاملات میں جو شرعی معاملات ہیں جن میں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے، مفتی وہاں پہ فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن جو فیلڈ مفتی کا ہے وہاں پہ قاضی ان سارے معاملات میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عبادات کے جتنے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے قاضی کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ تیسرا فرق ہے الزام اور عدم الزام کے حوالے سے، کہ جو مفتی کا کام ہے وہ بغیر الزام کے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا ہے پوچھنے کے لیے جی کہ ظہر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، آپ نے اسے بتا دیا کہ جب جو ہی زوال ہوا فوراً ظہر کا وقت ہو گیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ایک مثل پہ نماز پڑھنی ہے، تو کیا آپ اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے؟ نہیں، آپ کے پاس وہ آیا ہے، آپ نے اپنا کام بغیر الزام کے اسے کر دیا، اسے بتا دیا، جو آپ کے پاس راج دلیل تھی آپ نے وہ دلیل اس کو بتا دی، جو بات آپ کے پاس موجود تھی، آپ کے ذہن میں رائے تھی، اس رائے کو دلائل کی روشنی میں آپ نے اسے بتا دیا۔ لیکن ایک آدمی کورٹ میں چلا گیا کہ فلاں بندے نے میرے پیسے دینے ہیں اور دے نہیں رہا، تو قاضی کیا یہ کہہ دے گا کہ بھائی تمہیں اس کے پیسے دینے چاہیے، جاؤ؟ قاضی یہ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ قاضی کہے گا اس کے پیسے دو، اس کے فیصلے میں الزام موجود ہوگا۔ مفتی کے پاس ایک آدمی قتل کا فتویٰ لینے کے لیے آ جاتا ہے کہ فلاں نے قتل کر دیا، تو وہاں پہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، اگر آپ مفتی ہیں جسٹ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ فلاں بندے کو جس نے قتل کیا ہے اسے قصاصاً قتل کیا جانا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس الزام کا حق نہیں ہے۔ لیکن اگر کورٹ میں ہیں
کورٹ میں قاضی کے پاس کو چلا گیا کہ فلاں نے قتل کیا ہے، تو قاضی کی یہ ذمہ داری ہے کہ قاضی اس بندے کو قتل کروائے۔ یہی بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ فرق ہم اس لیے جان رہے ہیں تاکہ کہیں آپ اپنی حدود سے بڑھ نہ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی فتویٰ لینے کے لیے آیا ہے اور آپ اس پہ الزام شروع کر دیں کہ جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے یہ ابھی لازمی طور پہ نافذ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ مفتی ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اس پہ نافذ کریں۔ ہم بعض اوقات جو شیلے ہو کے یہ کام کر گزرتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم سے کسی نے فتویٰ پوچھا، ہم نے بتا دیا، اس نے عمل نہیں کیا، ہم اس کے ساتھ دشمنی پال لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس الزام کا اختیار نہیں تھا، آپ اس کے ساتھ دشمنی بنا کے مستقبل میں جو اس کی اصلاح کی گنجائش موجود تھی یا اس کی اصلاح کا کوئی راستہ موجود تھا، وہ راستہ آپ خود بند کر رہے ہیں۔ وہ کس لیے؟ آپ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یا دوسری طرف اگر آپ قاضی ہیں اور آپ کے پاس کوئی فیصلہ آیا ہے، آپ اس میں فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دینا چاہیے، آپ چاہیے لکھ کے آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ جس طرح مفتی اگر الزام کرتا ہے اس فیصلے کو لازمی طور پہ نافذ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود سے بڑھ رہا ہے، ایسے ہی قاضی اگر الزام نہیں کرتا، اپنے فیصلے کو نافذ نہیں کرواتا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو بتا دیا تھا، جو شریعت کا حکم تھا، قرآن سے میں نے دلائل دے دیے، حدیث سے دلائل دے دیے، میں نے بتا دیا کہ بھائی اس بندے کو قتل ہونا چاہیے۔ نہیں، یہاں پہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بندے کے قتل کروانے تک آپ ذمہ دار ہیں، یا کم از کم آگے ایسا پروسیجر موجود ہے، آپ اسے ان کے حوالے کر دیتے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اسے قتل کرنا ہے قصاصاً، تب آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے ہیں، ورنہ آپ اپنی اس ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی۔ اس کے بعد چوتھا فرق ہے فتویٰ اور قضاء میں یا حکم میں، کہ ان میں جو سائل اور مسئول کا آپس کا تعلق ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک آدمی آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا، کیا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو بھائی ہماری مخالف پارٹی سے ہیں، آپ ایسی فیملی سے ہیں جن کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، آپ میرے دشمن ہیں، میں آپ کو فتویٰ نہیں دوں گا؟ کیا ایسا آپ کے پاس اختیار ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے، وہ آپ کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آیا، وہی فتویٰ آپ کا دشمن لینے کے لیے آیا ہے، کیا ان دونوں کو جو آپ فتویٰ دیں گے، ان دونوں فتووں میں فرق ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مفتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ انہیں واپس کر دیں۔ فتوے میں فرق کرنا تو کیا، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ انہیں واپس کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے فتوے میں الزام نہیں ہے، آپ کے فتوے میں آپ کے پاس الزام کا اختیار نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس آنے والا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا دشمن ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اسے فتویٰ دیں، جو دلائل آپ کے پاس موجود ہیں ان کی روشنی میں آپ اسے فتویٰ دے دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو فتویٰ ہے ان الفتویٰ کالروایتی لا اثر للقرابۃ فیہا، جو فتویٰ ہوتا ہے اس میں آپ کی قرابت کا، آپ کی رشتہ داری کا، آپ کی دشمنی کا، آپ کی دوستی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو بھی آپ کے پاس فتوے کے لیے آئے گا آپ اسے فتویٰ دیں گے، اور وہی دیں گے جو دلائل کی روشنی میں آپ صحیح سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ قاضی ہیں اور آپ کے پاس دو لوگ فیصلہ لے کے آئے ہیں، ان میں سے ایک آپ کی پارٹی کا ہے، آپ کی فیملی کا ہے، آپ کا دوست ہے، دوسرا آپ کے مخالفین میں سے ہے یا آپ کا دشمن ہے، تو کیا یہاں ڈنڈی مارنے کی گنجائش موجود ہے؟ بالکل موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاضی ڈنڈی مار جائے، کیونکہ قاضی کے پاس الزام موجود ہے،
الزام کا اختیار ہے اس کے پاس، تو یہاں ہم قاضی سے کہیں گے کہ وہ یہ فیصلہ نہ کرے، قاضی یہ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جذبات اس فیصلے میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ مفتی تھے تو آپ کے جذبات شامل ہوتے بھی ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس الزام کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور سے سوال کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ قاضی ہیں اور آپ نے فیصلہ کر دیا تو آپ کا وہ فیصلہ ان پہ نافذ ہو جائے گا۔ وہاں آپ کی قرابت بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، آپ کی دوستی بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور آپ کا جو آپ کی دشمنی ہے وہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینبغی ان یکون المفتی کالراوی، ینبغی ان یکون المفتی کالراوی فی انہ لا یؤثر فیہ قرابۃ ولا عداوۃ۔ اگر آپ مفتی ہیں تو فتویٰ دیتے ہوئے آپ کے فتوے میں کسی قرابت یا عداوت کا کوئی اثر نظر نہیں آنا چاہیے۔ بجر نفع بدفع ضر، کوئی آدمی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے آپ فتویٰ دے دیں کہ آپ 4 نمازیں پڑھ لیا کریں، کوئی آدمی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ دے دیں، نہیں، آپ فتویٰ دیتے ہوئے آپ پہ کسی قرابت کا، رشتہ داری کا، دوستی کا، دشمنی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ ہر کسی کو فتویٰ دے سکتے ہیں، دوست دشمن کوئی بھی ہے آپ سب کو فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کی طرف سے کسی ظلم کا اندیشہ موجود ہے تو وہاں پہ آپ کو اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ کہیں آپ اس میں ڈنڈی نہ مار جائیں، کسی پہ آپ ظلم نہ کر دیں۔ اب فتویٰ کے حوالے سے ایک اور فرق جو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ فتویٰ کے حوالے سے ہمارے ہاں 2 طریقے رائج ہیں۔ ایک جو ہمارا اہل الحدیث کا موقف ہے کہ ہم فتویٰ دیتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں، دوسری طرف اہل التقلید کا ہمارے سامنے طریقہ موجود ہے، انہوں نے فتویٰ دینا ہوتا ہے ان کے سامنے پہلے سے جو فتاویٰ موجود ہیں، جو ائمہ کی آراء موجود ہیں، ان آراء کی روشنی میں۔ اب یہاں دونوں طرف کچھ فوائد اور کچھ نقصانات موجود ہیں۔ جو اہل التقلید فتویٰ دیں گے ان میں فائدہ یہ ہے کہ وہ کوئی نیا موقف پیش نہیں کریں گے، جو سابقہ دلائل یا اقوال موجود ہیں وہ انہی اقوال میں رہیں گے۔ اگرچہ یہ غلط ہے، اگر فتویٰ دینے والا ہے لا ينبغي له ان يكون متعصبا لاحد، جو فتویٰ دینے والا ہے اسے کسی کی رائے کے لیے متعصب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو تقلید کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہیں وہ کسی جگہ پہ رک جاتے ہیں۔ نقصان کیا ہے کہ وہ وہیں پہ رکے رہ جاتے ہیں، اس سے آگے اگر کہیں کوئی صحیح دلیل بھی موجود ہے تو بعض اوقات وہ اس تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ دوسری طرف ہم جو ہیں، ہمارے ہاں جو فائدے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم فتویٰ دیتے ہیں دلائل کو دیکھ کے۔ ہم نے فتوے میں، اگر آپ فتاویٰ پڑھ لیں، مختلف لوگوں کے آپ فتاویٰ دیکھیں تو جو ہماری طرز کے فتاویٰ ہیں یہاں پہ آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ اس چیز کا جواب یہ ہے، دلیل لقول اللہ تعالی للحدیث المروی عن رسول اللہ لفلاں لفلاں، ہم دلائل ذکر کریں گے، وہاں کیا ہے فلاں فتویٰ میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے۔ تو ہماری طرف جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا پوزیٹیو پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی رائے کو اس میں داخل نہیں کرتے، بلکہ جو دلائل موجود ہیں ہم وہاں تک جاتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے ہمارے اس طرز میں؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہمارے جیسا طالب علم اپنے آپ کو مجتہد مطلق سمجھ بیٹھتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم میں بعض اوقات بہت زیادہ جرأت ہوتی ہے، بہت زیادہ جرأت۔ صحابہ کرام جیسی عظیم المرتبہ اور مقدس ہستیاں فتویٰ دیتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ ہمارے اندر اتنی جرأت ہوتی ہے
کہ ابھی سائل کا سوال مکمل نہیں ہوا ہوتا اور ہم تڑاک سے اس کے سامنے فتویٰ پھینک دیتے ہیں، بہت زیادہ جرأت ہوتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی ایسا موقف پیش کر دیتے ہیں جس میں ہمارے پاس کوئی سلف ہی موجود نہیں ہوتا۔ جی، یہ بھی ہم یہاں تک لے آئے ہیں کہ سوال کسی سے کیا گیا اور وہ بھی خاموش ہے، اس کو جو دلائل اس نے پڑھ رکھے ہیں فتویٰ کے بارے میں کہ فتویٰ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، وہ بھی اس چیز میں الجھا ہوتا ہے، سائیڈوں سے فتووں کی بھرمار ہو جاتی ہے، کوئی ادھر سے جواب آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور اگر آپ پنجابی میں کہہ لیں تو ون سونے رنگ برنگے فتوے، ایسے ایسے فتوے کہ صریح دلائل ان کے مخالف ہوتے ہیں، بالکل صریح دلائل ان کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے جب فتویٰ دینا ہے تو جہاں آپ کے لیے یہ ضروری ہے اللہ تکونوا متعصبین لرأی احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن و حدیث کے بعد آپ آراء کے لیے متعصب نہیں ہوں گے۔ آپ رائے پڑھیے، سب کی رائے لیجئے، کس کی رائے قرآن و حدیث کے مطابق ہے آپ پڑھیے، بلکہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ دوسروں کی آراء لازمی دیکھیے۔ اگر آپ اپنی ہی رائے ایک ہی جگہ سے پڑھ کے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی اکیلا ہی دوڑے اور کہے میں جیت گیا۔ بھائی آپ کے مقابلے میں تھا ہی کوئی نہیں، آپ نے جو دلیل اپنی طرف سے قرآن مجید سے اٹھا کے دے دی ہے، ہو سکتا ہے اس کا وہ مفہوم ہی نہ ہو جو آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ اس مفہوم کو کنفرم کرنے کے لیے مخالف کی رائے دیکھیں تو صحیح۔ آپ یہ تو جانیں، ہو سکتا ہے آپ کی اس رائے کے مقابلے میں، آپ کی اس دلیل کے مقابلے میں اس کے پاس اس سے زیادہ مضبوط دلیل موجود ہو، آپ کی رائے سے زیادہ اہم، زیادہ بہتر اور زیادہ مضبوط رائے اس کے پاس موجود ہو، تو ہم نے ان دونوں جو اطراف ہیں، جو سائیڈیں ہیں دونوں، ہم نے ان کے وسط میں چلنا ہے۔ نہ تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے، یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں عوام کے ہاں یہ معروف ہے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ فقہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ عمل کیسے کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے ہم فقہ کو نہیں مانتے؟ کیا مطلب ہے؟ سادہ سا مطلب یہ بنتا ہے کہ ساڈی عقل نال دشمنی چل رہی ہے۔ ہم فقہ کو نہیں مانتے، کیا مطلب ہے فقہ؟ سمجھ بوجھیے نا، ہم فقہ کو نہیں مانتے مطلب ہمارا سمجھ بوجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے چلیں گے۔ بھائی ہم فقہ کو مانتے ہیں، ہم کسی کی رائے کے لیے متعصب نہیں ہیں۔ ہمارے لیے جو اتھارٹی ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ائمہ کے اقوال موجود ہیں، سارے ائمہ ان کی جو باتیں ہیں ہمارے لیے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنی کتاب اللہ کی شرح کرتے ہوئے، یہ لوگوں کو مسائل بتاتے ہوئے ساری زندگی آپ نے گزار دی، آپ بیک جنبش ان کی ساری خدمات کو اٹھائیں اور پھینک دیں کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، یہ رائے غلط ہے۔ اور دوسری طرف بالکل آپ اڑ ہی جائیں کہ بس یہ رائے ہے، میں اس سے نکل نہیں سکتا، جو اس کے مخالف ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی، جو میرے مذہب کے مخالف ہے وہ یا تو منسوخ ہے یا مؤول ہے۔ ہم وہاں بھی نہیں جائیں گے اور ہم یہاں بھی نہیں آئیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ ہم نے ان دونوں چیزوں کے درمیان رہ کے چلنا ہے تاکہ ہم لوگوں تک وہ صحیح جواب پہنچا سکیں جو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں فتویٰ کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں میں اگر آپ دیکھیں، آپ مدرسہ میں پڑھے ہیں، آپ نے وقت دیا ہے، لوگوں کو یا معاشرے کو آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنا علم جس برتن میں سجا کے
عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اپنے علم کو، آپ جس خوبصورت پیکنگ میں عوام کے سامنے لے جا سکتے ہیں، وہ پیکنگ، وہ برتن آپ کا یہ فتویٰ ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کا جو حصیلۃ العلم ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، وہ آپ نے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، وہ آپ فتویٰ کے ذریعے پہنچائیں گے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، آپ نے مرکز میں پڑھا ہوا ہے، آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تو لا قیمت لعالم لا یستفید منہ المجتمع۔ وہ عالم جو اپنے معاشرے کو کچھ دے نہیں پا رہا، اس کے اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے پاس خوشبو ہے، آپ پھول ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کاغذ میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خبردار میری خوشبو کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کی یہ خوشبو باہر کیسے نکلے گی؟ لوگ آپ سے سوال کریں گے، آپ ان کو جواب دیں گے، آپ کا یہ علم لوگوں تک منتقل ہوگا، کیسے؟ آپ کے فتویٰ کے ذریعے۔ جو فتویٰ ہے آپ کا، یہ آپ کے علم کو، یا آپ کا علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس جو ٹول ہے وہ آپ کا فتویٰ ہے۔ آپ درس بھی دے سکتے ہیں، ایک ٹول آپ کا وہ بھی ہے، آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا ٹول ہے، لیکن آپ نے جمعے میں کھڑے ہو کے زکوٰۃ کے سارے مسائل بتا دیے، کتنے لوگ عمل کریں گے، کیسے کریں گے؟ اس کے مقابلے میں جسٹ 5 لوگ آپ وہ لے لیں جو آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے پوچھنے آئے، جنہیں زندگی میں اس مسئلے سے پالا پڑا ہے، جنہیں اس مسئلے کی ضرورت پڑی ہے، وہ جب آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ اگر اس کو صحیح طرح سے جواب دے دیں گے، وہ اس پہ عمل کرے گا، تو یہ آپ کے درس سے، آپ کے جمعے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ وہ جو طالب بن کے آیا تھا، وہ آپ کے پاس سائل اور طالب بن کے آیا تھا اور آپ سے کچھ لے کے گیا ہے، اس لیے اسے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو فتویٰ ہے، اس کی اہمیت آپ یہ یہاں سے جان سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس یہ ٹول ہے شریعت اسلامیہ کو لوگوں تک پہنچانے کا، اور دوسرا یہ اتنا عظیم المرتبت کام ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یستفتونک ای یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ رب العزت تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ تو فتویٰ ایسا عظیم المرتبت کام ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور اس کے بعد جتنا آپ کے معاشرے میں جہالت ہے، جتنا جمود ہے، اس جمود کو، جہالت کو، بدعات کو، ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس فتویٰ ایک مضبوط ذریعہ موجود ہے۔ لیکن تب جب آپ کا فتویٰ وہ فتویٰ ہوگا جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ آپ کا فتویٰ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ فتح کی طرح ہو۔ جیسے فتح ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اگر اس کی قوت اور طاقت کی طرح آپ کا فتویٰ دلائل سے بھرپور اور مضبوط ہوگا تو آپ اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات کو، خرافات کو، جہالتوں کو آپ توڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو ٹول ہے، یہ آپ اس کو اپنے معاشرے میں اسلام کو، دین کو پھیلانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے فتاویٰ دیے ہیں، ان کے بعد ائمہ کرام ہیں جنہوں نے نہ صرف فتویٰ دیا ہے بلکہ فتاویٰ کے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔
علماء نے، فقہا نے فتاویٰ کے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، اور کیوں نہ ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے 2 جگہ پہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے، علماء سے سوال کر لو۔ تو جب سوال ہونا ہے تو سوال کرنے والے کو سوال کرنا کیسے چاہیے، جواب دینے والے کو جواب کیسے دینا چاہیے، اور جواب دینے والے کا جواب کیسے ہونا چاہیے، یہی 3 محور تھے ہمارے، کہ جواب دینے والے کا جواب کیسا ہو، یعنی افتاح اس کا کیسا ہو، اور جواب دینے والا جواب دے کیسے، جو مفتی ہے اس کے آداب کیا ہوں، اور سوال کرنے والا سوال کیسے کرے، یعنی مستفتی کے کیا آداب ہیں۔ یہ تینوں چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، اور اس پہ وضاحت علماء کے جو علماء کا کلام ہے اس میں موجود ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے، آپ ان کی یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے، میں یہ نصیحت کروں گا کہ اگر آپ فتویٰ دینا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر آپ فتویٰ نہیں دیں۔ یہ کتاب اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین، اس کو پڑھے بغیر آپ فتویٰ نہیں دیں۔ اس میں ابن القیم رحمہ اللہ فقہائے اسلام اور فتویٰ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فقہاء الاسلامی من دارت الفتیا علی اقوالہم بین الانام، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے اقوال پہ امت میں فتاویٰ جاری ہوئے، الذین خصوا باستنباط الاحکام، یہ اصل جو کام تھا ہمارا استنباط الاحکام، اور اس احکام کو استنباط کر کے آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آپ کا جو کام ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس امت میں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم فی الارض بمنزلۃ النجوم فی السماء، یہ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے ہیں۔ دنیا میں جتنے گمراہ لوگ ہیں جو گمراہیوں میں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہدایت اور رہنمائی تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف آپ کی وہ باتیں ہیں جو آپ ان کے سوالوں کے جواب میں ان تک پہنچائیں گے۔ تو آپ اپنے اس سوالوں کے جواب دینے میں آپ کو کس قدر محتاط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو جواب دینے سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ذہن میں رکھیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ وہ کہنے لگا جی عجیب نا، جواب دیجئے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں میں تب جواب دوں گا جب مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ میرا جواب دینا میرے خاموش رہنے سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تب آپ افتاء تک پہنچیے، اگر آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو آپ افتاء تک نہ جائیے، اس میں احتیاط کیجئے، اس میں احتیاط کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ آپ نے جو بولنا ہے، جو آپ نے عمل کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت پہ باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ آپ کے فتاویٰ، آپ کا عمل، جو کچھ بھی ہے وہ سب بعد میں آئے گا، پہلے کیا ہے؟ پہلے علم ہے۔ آپ علی بینۃ من الامر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس نے سوال کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح اس کا جواب معلوم ہے، تو آپ جواب دیجئے، ورنہ آپ لا ادری کہہ کے اسے معذرت کر لیجئے۔ میں نے مدینہ منورہ میں شیخ عبد المحسن العباد رحمہ اللہ کے درس میں ہم شامل ہوتے رہے، بہت سے سوال، ایک دو نہیں، بہت سے سوال ایسے ہوتے تھے جن کے جواب میں شیخ عبد المحسن العباد محدث مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے رسان سے کہہ دیتے تھے، مادری، مجھے نہیں پتا۔ تو
یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ کہنے میں آپ کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس کسی بات کا جواب موجود نہیں ہے تو آپ اس سے خاموشی سے معذرت کر لیجئے، غلط بات کی طرف آپ کسی کی رہنمائی نہ کیجیے۔ اور ہمارے پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ کو بالاختصار ہم بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کون کون سے وسائل ہیں جن کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 5 وسائل ہیں۔ پہلا وسیلہ ہے آپ کا، آپ قول کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہے، آپ اس کے سامنے اس کو بول کے بتا دیتے ہیں، یہ آپ کا فتویٰ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ فعل کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فعل کی صورت میں ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان بھی ہمارے پاس سامنے موجود ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جو افعال ہیں ان کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جتنے تمہارے سوال تمہیں نماز کے بارے میں اشکال پیدا ہوتے ہیں، جواب چاہیے تو مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لو، اور خذوا عنی مناسککم، جو میں حج کے دوران جو عمل کر رہا ہوں وہ اعمال سارے دیکھ لیجئے، آپ کو حج کا طریقہ آ جائے گا۔ یہ 2 آپ کے وسائل ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کتابت کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یہ طریقہ آج ہمارے پاس بہت زیادہ رائج ہے۔ آپ سے کسی نے میسج پہ لکھ کے فتویٰ مانگا ہے، ویسے آپ سے تحریری فتویٰ مانگا ہے تو آپ کتابت کے ذریعے فتویٰ دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو اشارے کے ساتھ فتویٰ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حج میں آپ سے لوگوں نے سوال کیے، بہت سے سوال ہیں کہ میں نے یہ کام پہلے کر دیا، یہ بعد میں کیا، یہ پہلے کر دیا، یہ بعد میں کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے لا حرج لا حرج لا حرج۔ ایک آدمی نے آ کے کہا جی حلقت قبل ان اذبح، اللہ کے پیغمبر میں نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا فأومأ بیدہ لا حرج۔ راوی یہ کہتا ہے قالا لا حرج، اور ساتھ راوی یہ کہتا ہے اوما بیدہ، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یعنی اگر آپ کسی سائل کے جواب میں ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا فتویٰ کاؤنٹ ہوگا۔ فتویٰ کاؤنٹ ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ وہ اگر اس پہ عمل کرتا ہے تو آپ پھر اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے اور آپ اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو بھی آپ کا وہ فتویٰ تسلیم کیا جائے گا، اور اس کے بھی آپ ذمہ دار ہوں گے۔ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ میں نے اس طرح نماز پڑھی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، اور آپ ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں یا آپ خاموش ہو جاتے ہیں، تو متنبہ رہیے، آپ اپنی ہر بات پہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، اشارے ہیں، اقرار ہے، آپ کا یہ سب کچھ محاسب عند اللہ، آپ ان ساری چیزوں پہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ فتویٰ میں آپ یہ جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھیے۔ یہاں تک ہم اپنا پہلا محور مکمل کر چکے ہیں جو منصب افتاء کے بارے میں تھا، افتاء کے حوالے سے تھا۔ باقی 2 چیزیں ہماری باقی رہ گئیں، آداب المفتی اور آداب المستفتی، وہ انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے موقع دیا تو پھر کسی مجلس میں پیش کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔